سبحان اللہ بولو، جس کو آتے بلند آواز سے بولو سبحان اللہ بگڑے سارے کم بناؤں گا اللہ اے، سارے آنی کم بناؤں گا اللہ اے، میں سارے آنی کم بناؤں گا اللہ اے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، کر تو میرا ذکر میں تیرا ذکر کراں، کر تو میرا ذکر میں تیرا ذکر کراں، وچ قرآن نے خود فرمایا اللہ سارے بولو نا، وچ قرآن نے خود فرمایا سارے آندھی گل بڑھانا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد کب سے کہاں سے آیا، تو سنیں سورہ ضحیٰ سنیں، وَالضُّحَىٰ دی سوڑی صورت دس دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی جس کو قرآن سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، کوئی بولے گا سبحان اللہ اب جتنی محبت ہے اتنے ہاتھ بلند کر کے زور سے بولے گا۔ جو ایسی عظیم محفل میں چھپ کر کے بیٹھے ہو، کمال نہیں ہے۔ وَالضُّحَىٰ دی سوڑی صورت دس دیے، وَالضُّحَىٰ دی سوڑی صورت سب کو پہلے میلاد مناؤں گا، اللہ سب کو پہلے میلاد مناؤں گا، ساری آندھی کل بڑھاؤں گا۔ اللہ نے بات بنائی، سب سے پہلے میرے رب نے میرے رسول کی بات بنائی، جہاں سے گزرو میرے نبی کی شان آپ کو سننے کو ملے گی۔ شاید کیا خوب نقشہ کھینچا، یاسین والقرآن الحکیم، جس کو یاسین شریف سے پیار کوئی بولے گا اس کو میں ایکسپلین کروں گا اردو کے اندر پنجابی میں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا جو تیرے جیا کوئی نہیں، جنوں کمان تیرے جیا، بھائی سارے بولو تیرے جیا۔ ٹائم ایسا تھا اصل سے مغرب تھا، یہ ہو گیا ہے پر ایک ہی بات ہے، 2-4 منٹ ہے، شان مصطفیٰ پورا مہینہ آپ نے قرآن کریم سنا۔ اب سنیں میرے رسول پاک کی شان، آپ بولتے ہیں اس سمجھ نہیں آتی مجھے سبحان اللہ اگر میرے کچھ پڑھنے سے، تلاوت سے، نعت شریف سے، بیان سے آپ کو مزہ آتا ہے نا، تو آپ کے بلند آواز سے سبحان اللہ کہے تو مجھے بھی مزہ آتا ہے۔ اور یہ اللہ رسول کا آرڈر بھی ہے، علماء کا کام ہے۔ 12 سال پڑھا، 16 سال اور 40 سال سے پڑھا رہے ہیں کالج میں مختلف مقامات پر، پوری دنیا میں یہی پیغام ہے، ہماری زبانیں غیبت، چغلی، جھوٹ سے پاک ہو جائیں، جہاں بیٹھے کہ ہم کے خدا ہو یا ذکر مصطفیٰ ہو۔ سبحان اللہ اور باتیں سنی، ٹائم تھا اثر سے مغرب کے رنگ ہوتا، وکیل رواه بخاری و مسلم، بہت بڑے عالم دین موجود بیٹھے، میں حوالے کر کے بتا رہا ہوں، یہ ہولیہ ہے، ایک توجہ سے سن لیتے تھوڑا سا، یہ ہولیہ ہے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھنے والے۔ صحابہ موجود تھے، تلواریں نکلی، میرے رسول نے فرمایا کیونکہ اخلاق کریمہ کے جو مالک ہو، آپ نے فرمایا نہیں ان کو کچھ نہ کہو، آپ نے فرمایا ان کو کچھ نہ کہو، میں جانوں اور یہ جانیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے رسول ہم کلمہ نہیں پڑھنے والے، ہاں ہم کلمہ تب پڑھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں ہیں گٹھلیاں کھجور کی، مہینہ ہے سردی کا، دسمبر جنوری کا، اور ہم نے اپنے باپ دادوں سے سنا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کا آرڈر زمین کے اندر بھی چلتا ہے، آسمان پر بھی چلتا ہے، اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ رسول تو وہ ہوتا ہے جو چاند کو اشارے کرے تو ٹکڑے کر دے۔ آپ سمجھیے، آپ سمجھیے، توجہ
گرمی میں ہوتی ہے نا، یہ سردی کا پھل ہے، بتائیں ذرا، گرمی کا پھل ہے، کھجور سردی میں نہیں ہوتی، پکتی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے اگر آپ رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی اور میرا رب سے رابطہ ہے، تو یہ گھٹیاں اپنے ہاتھ سے زمین پہ دبائیں، ان کو محمدی آرڈر دیں، نبوت و رسالت کو آرڈر دیں، یہ راتوں رات درخت بن جائیں، کھجوریں پک جائیں۔ I promise you to you، ہم صبح آئیں گے اگلی نوادن، کھجور کھاتے جائیں گے، کلمہ پڑھ کے غلام بنتے جائیں گے۔ سارے بولو اس کا مطلب پتہ چلا کہ یہودی بھی یہ جانتے تھے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ جانتے تھے کہ رسول اگر چاہیں، اگر رسول ہیں اور اگر نبی ہیں تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آج کا کوئی احمد اگر یہ سمجھے کہ رسول پاک کے دیوار کے پیچھے پتہ نہیں، تو پھر وہ اپنے عقیدے کی خیر بنائے، اپنے خاتمے کی خیر بنائے۔ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گٹھلیاں میں نہیں دباتا، تو زمین میں دباؤ جہاں مرضی، اور ان کو میرا پیغام دو کہ رسول فرماتے ہیں کہ رات و رات درخت بھی بن جاؤ، کھجوریں بھی پک جاؤ۔ یہ رسول نے فرمایا، تو انہوں نے دبائی اور اپنے گھر چل پڑے۔ یہ صحابہ بڑے پریشان، اتنا مشکل کام یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے سارے ڈاکٹر، فلاسفہ، منطقی، علماء، محدثین، انجینئر مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے، جو کام سالوں میں ہوتا ہے وہ راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی پریشانی دیکھ کر تمہارے نبی مسکرا دیے، فرمانے لگے اے میرے پیارے، اے میرے صحابہ، محمد کے ہوتے تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ سارے بولو رسول کے ہوتے تمہیں کیا پریشانی ہے؟ محمد جانے اور درخت جانے اور کھجوریں جانے، بس بات پوری ہونے والی ہو۔ وہ اپنے گھر گئے، رسول پاک اپنے حجرے مبارک میں، صحابہ کو اجازت دی بولی اپنے گھر میں، شدید سردی کی رات تھی۔ اب وہ یہودی چلے گئے اپنے گھروں میں، تو وڈیرے کہنے لگے، دادا نانا سارے جو تھے کہ کیا کر کے آئے ہو، سارا واقعہ بتایا، تو کہنے لگے اے مکو کہنے لگے کہ اے مکو انہیں نہیں پتا، تو اس رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ کیا، بارش بتا دیا، چاند کو اشارہ کیا تو ٹکڑے کر دیا۔ تو جب بانس ہوتا ہے تو بنسری بنانا مشکل نہیں ہوتا، بنسری ہوتی ہے تو فرنیچر بن جاتا ہے، لوہا ہوتا ہے وہ اسپیکر بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب اسباب موجود ہوتے ہیں وہ چیز بن جاتی ہے۔ اے مکو تم کھجور کی گھٹیاں تو دبائے ہو، جب گھٹیاں موجود ہیں تو گھٹیوں سے درخت بنانا کوئی مشکل کام نہیں ان کے لیے، تو پھر کیا کریں؟ جاؤ راتوں رات ان کو پتہ نہ چلنے دینا، گھٹیاں نکال کے لے آؤ، نہ ہوگا 5 بجے کی بنسری۔ اب وہ بڑے خوش تھے اور اطمینان میں تھے، تو اب گھٹیاں نکل گئیں، اب درخت نہیں اگیں گے۔ خدا کی قسم حدیث شریف کے حوالے کا ذمہ دار ہوں، لاکھوں کو تمہارے اندر کوئی شیخ حدیث پر کی بات موجود پڑی ہے، جو خاص آپ گواہ ہیں، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ اب جب وہ اگلی نماز ایک آئے صبح ادھر سے اللہ کے رسول اللہ نماز پڑھا کے آگے سے آگے، پیچھے صحابہ، تو منظر ذرا سوچیں، جب رسول پاک آگے آگے اور صحابہ پیچھے پیچھے، منظر کیا بنتا ہوگا؟ جس کو تصور میں سمجھ آئی ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ اب جب سامنے آئے، سامنے یہ بھی آ رہے تھے، اب اچانک درخت کی تیار، کھجوریں میں بچ گئی۔ رسول پاک کے آرڈر پہ راتوں رات درخت بھی بن گئے، کھجوریں بھی پک گئیں، تو ان میں سے بہت سارے کھجوریں کھاتے گئے، کلمہ پڑھ کے غلام بنتے گئے۔ وہ بے وقوف کے سائڈ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہم تو نہیں کلمہ پڑھنے والے، جب تک ہمیں اس بات کا جواب نہ دیا جائے ان کھجوروں کے اندر گھٹیاں کیوں نہیں ہیں۔ رسول پاک کو سنا دیے، فرمایا اے بغور رات اپنے باپ دادا کے کہنے پر گھٹیاں کر نکال کے نہ لے جاتے، کھجوریں اس کے اندر موجود ہوتی، گھٹیاں اس کے اندر موجود ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کلمہ پڑھو نہ پڑھو، مجھے جو رب نے میری شان عطا فرمائی ہے اس کا اظہار ہو چکا ہے۔ کلمہ پڑھا وہ کہنے لگے کہ تیرے جیا سونا نبی لبا دیتا جے ہوئے کوئی اسانتے ہیں اتنا بتا، سارے بولو تیرے جیا میرا نائی صداقت چلے، میاں خوش رہو، مرادت چلے، ان سب کو بہت